درود بھیجنا عبادت ہے، کیونکہ ہم اس مکتب کے طالب علم ہیں، ہم اس مکتب کے طالب علم ہیں جس مکتب کا تعلق قرآن سے اس قدر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا رہبر، پیشوا، امام آتے ہی قرآن سنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ دو مذہب ہے، دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مذہب حقہ کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت کی طلب ہوتی ہے، کیونکہ اگر اصول بیان کریں تو دنیا اصول بھی اپنے طور پر بیان کرتی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو پھر عدالت میں شک کر لیتے ہیں، ہاں انبیاء کی نبوت کے قائل ہیں تو پھر وہی امامت کے قائل نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے پاس جو مکتب صادق آل محمد ہے یہی مکتب سید الانبیاء کا بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیادیں ہماری مضبوط ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے نہ محمد کے دامن کو چھوڑا ہے نہ ہی اس کی آل کے دامن کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کی آل کے دامن کو بھی۔ یہی دلیل ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تمہاری نجات کے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن جیسی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی آل جیسی ہستیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہی مکتب کا فخر ہے کہ جس کا امام آتے ہی نبی کے ہاتھوں پہ ہو اور سید الانبیاء کہیں یا علی سناؤ تو جواب میں کہیں کیا سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں یاد رکھیں گے، ہاں باب تربیت میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا قرآن کی عظمت سے ہم واقف ہو سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، کثرت سے مطالعہ، اور قرآن اہل بیت کا اور اہل بیت قرآن کا تعارف ہے۔ ہاں تعارف ہے، کیونکہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آنے والے دنوں میں یا جیسے کہ شب ہے، آنے والی کل شب ہے، تو اس مناسبت سے عرض کروں گا کہ ہم کوئی بے وارث نہیں ہیں، جس کے 14 وارث بالکل، اور وہ سب کے سب کردار میں محمد ہو یا آل محمد ہو۔ تو یہ درود میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے میرے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یہ القاب میں صادق، ہاں امام جعفر صادق کا بھی لقب ہے، سید الانبیاء کا بھی یہی لقب ہے، وہ بھی صادق اور یہ بھی صادق، اور یہ ایسے صادق اور امین ہیں کہ جن کی صداقت اور ایمانت میں شک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اور انشاءاللہ ہاں سید الانبیاء کے حوالے سے میں کل شب جمعہ کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ آج کے عنوان سے میں نے جیسا کہ تذکرہ کیا تھا کہ ان ہستیوں نے ہمیشہ فخر کس پہ کیا ہے؟ علم پر کیا ہے۔ فخر بھی انہوں نے علم پر کیا ہے، آتے ہی قرآن کے عالم اور قرآن سنا دیں، اور یہی ہستیاں کہ جب ان سے پوچھا جائے اور کہا جائے فلاں صاحب کے پاس اتنی دولت، اتنی مال، اتنا، ہاں تو وہ جواب میں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم، اللہ نے ہمیں تقسیم میں علم عطا کیا ہے۔ تو یہی علم ذریعہ معرفت ہے، اصول دین بھی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह उसूल दीन भी फुरूअ दीन भी मारिफत का जरिया यही इल्म है। और अगर इल्म होगा तो फिर मकतब सादिक आले मोहम्मद के हम तालिब इल्म भी सही मानों में कहलाएंगे। और हक भी रखता है कि जब हम ये तो कोई और आदमी कहे तो कहे कि जिसकी मुकम्मल जान गोश्त मुकम्मल माले इमाम से बना हुआ हो तो उसे तो इस दरवाजे की मार्फत आनी चाहिए ना। सुभान अल्लाह सुभान ये हक़ाइक़ है। जब हम तालिब इल्म बन जाते हैं ना फिर आप देखिए कि हमारा कितना मकाम बन जाता है। कितनी अजमत तो रिवायात में है कि मेरे इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत जनाब हशाम इब्न हकम शागिर्द है मेरे इमाम 18 साल क्योंकि हर इमाम ने अपने ज़माने में काम किया है। अगर देखें हर इमाम के हालात ज़िंदगी और हिस्ट्री पढ़ें तो आपको मिलेगा हर ज़माने में हर मासूम ने इल्मी काम किया है। और मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़माना था इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उस ज़माने में वाक़या करबला के बाद मसाइल ऐसे मुश्किल थे कि जिसमें तलबा इकट्ठे करने बड़े मुश्किल थे। और आप लोग इस मरकज़ में यकीनन ये सुना हुआ होगा तो मेरे इमाम की क्या सीरत थी, गुलाम खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे और उसे अपने जद सैयदुल अंबिया के फरमान और कुरान की तालीम देते थे। और उसे जब मुकम्मल तौर पर आलिम बना लेते तो फिर उसे आज़ाद करके मुख्तलिफ इलाकों में भेजते कि तुम्हारे आज़ाद करने का अज्र और सवाब यही है कि जाओ मेरे नाने मोहम्मद के दीन को फैलाओ। तो मेरे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता तो एक शागिर्द है कि जिसके बारे में है वो इमाम का शागिर्द है कि जिसके बारे में है कि मुस्तजाब की दुआ है। कोई शख्स ने देखा तो मेरे इमाम सज्जाद के शागिर्द हबशी हबश का रहने हाथों को बुलंद किया। जब हाथों को बुलंद किया दुआ कबूल हुई, बरसात हुई, रहमत नाज़िल हुई। तो वही शख्स देखते ही इमाम की खिदमत में आया और आकर कहता है कि ऐ फर्जंद अली बतूल, गुलाम बेचना चाहते हो तो मैं गुलाम खरीदने आया हूँ। तो मेरे इमाम ने कहा कि मैंने गुलाम को बेचे तो नहीं है। तो कहता है कि मुझे यही हसरत है, चाहत है। तो मेरे इमाम ने अपने गुलामों को बुलाया, सब के सब सामने खड़े हो गए। उसने कहा इनमें से वो नहीं जो मुझे चाहिए, जो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो वो इतना ही इमाम से उल्फत और मोहब्बत रखता था, तन्हाई में खड़े हुए कहता है परवरदिगारा मुझे मौत अता कर देना लेकिन सैयद सज्जाद से जुदाई नहीं। मकतब सादिक आले मोहम्मद के तालीम याफ्ता है ना। और इस अइम्मतुल हुदा के तालीम याफ्ता है। देखिए अजीजन, हम फज़ाइल अहले बैत बयान कर देते हैं, सीरत अहले बैत बयान कर देते हैं, सब सुन भी लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उनके नक्श कदम तक और जब तक उनके नक्श कदम पे नहीं चलेंगे हम हकीकी शिया नहीं बनेंगे। सेवा सजादिया इमाम की दुआएं हैं, नहजुल बलागा है, दुआओं में से मफातिहुल जन्नान है। तुम्हारा कह रहा था इमाम के एक शागिर्द हैं, 18 साल के हैं और इमाम ने भी हर शोबे में अपने शागिर्द तैयार किए हुए थे। कोई रिवायात और हदीस के एतबार से, कोई मुनाजरे के एतबार से, कोई अकायद के एतबार से। और ये जितनी ही रिवायात
मुनहसर हम तक पहुंची हैं ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और इमाम की खिदमत और इमाम के बयान सैयदुल अंबिया के फरमान लोगों तक पहुंचाने के लिए शागिर्द पैदा किए। तो वही शागिर्द जो 18 साल का है इमाम के सामने आता है, इमाम खड़े हो जाते हैं इस्तकबाल के लिए। इसने पूछा है ये बतूल के फरजंद? हाँ, शागिर्द और उसके इस्तकबाल के लिए। तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया तुम्हें क्या पता कि ये वो हमारा ऐसा तरबियत याफ्ता है कि जो ज़ाहिरन भी हमारा है बातिनन भी हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है ये हक की बात करता है। हमने इस तरीके से इसकी तरबियत की। तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया शाम बताओ जो बसरा में अम्र इब्न उबैद के सामने गुफ्तगू की थी उन लोगों को बताओ। तो कहने लगा कि और आपके सामने उस्ताद के सामने मासूम हस्ती के सामने फरमाने लगे मैं जो कह रहा हूँ सुभान अल्लाह। अगर मौला मैं हाजिर था। हाँ, अम्र इब्न उबैद इमामत का कायम नहीं है, उसूल दीन लोगों को समझा रहा है, तौहीद का, नबूवत, फिर क़यामत, ना अदल इलाही का जिक्र किया और ना ही इमामत का। जब लोगों को बता रहा था तो मैंने उसे खामोश कराने के लिए फौरन कहा कि आए अपने आप को आलिम कहने वाले और आलिम जाहिर करने वाले, ये मुझे बताओ कि मैं हक रखता हूँ, मैं भी आपसे कोई सवाल करूँ? तो कहा उसने कहा कि जी, कहा कि मैंने उर्वामी उन्वान से लोगों की सोच के मुताबिक मुख्तसर सवाल किया कि ये बताओ आपकी आंखें हैं। वो कहने लगा कि ये पूछने वाली बात है। कहा कि जो पूछ रहा हूँ वही बताओ। कहा कि हाँ आंखें हैं। फिर कहा कि आप उसे क्या करते हो? कहा देखता हूँ, कान है उससे सुनता हूँ, हाँ, और नाक है उससे सूंघता हूँ, ज़बान है उससे चखता हूँ, ये बताया हाथ है उससे मस करता हूँ। फरमाया कि ये बताओ कि तुम्हारी अकल और दिल क्या काम करते हैं? वो भी है। कहने लगा हाँ बिल्कुल है, लेकिन बताओ इनमें से कौन है जो सबका रहबर है? तो यही जुमले कहे वो खामोश हुआ। कहा कि वो अल्लाह वहदहु ला शरीक जिसने एक इंसान को खल्क किया, उस अक्ल को रहबर बना के सबके लिए भेजा है। ये बताओ कि इस जमाने में अगर अक्ल रहबर है तो इमाम की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जमाने में तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अबू बसीर अपने वक्त के इमाम को पहचानते हो? मौला क्यों नहीं, ये तो हम भी पढ़ लेते मान माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी फकद माता मीततन जाहिलिया। तो मेरे इमाम पूछ रहा है अबू बसीर वक्त के इमाम को पहचानते हो? कहा बिल्कुल। हाँ, तो इमाम ने पूछा बताओ? कहा मेरे इमाम हैं। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया आए अबू बसीर मुझसे मेरी इमामत की दलील नहीं पूछोगे? मेरी इमामत की? हाँ, कहा मौला बता देंगे तो और दीन और दिल मुतमईन हो जाएगा। तो ये जुमले कहे तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया अबू बसीर सुनो कि तुम जब कूफा से यहाँ आए तो अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा अता किया है। अल्लाह ने तुम्हें, और उस बेटे का नाम ईसा है। अबू बसीर अल्लाह तुम्हें एक और बेटा अता करेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। अबू बसीर अल्लाह तुझे 2 बेटियां अता करेगा। इतने जुमले कहे और फिर फरमाया अबू बसीर एक किताब थी मेरे इमाम ने उठाई, वो गिलाफ में लपेटी हुई थी और फरमाया कि ये किताब है सहीफा जामिआ।
سبحان اللہ. سید حسن مقال نے بقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے، نقوش عصمت نے بھی مختصر طور پر اس کا تذکرہ کیا. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ امام کے پاس جو تھی صحیفہ جامعہ، صحیفہ جامعہ. اور امام علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے ابو بصیر، اس میں ہمارے محب جو قیامت تک پیدا ہوں گے سب کے نام موجود ہیں. اور امام نے فرمایا کہ تیری اولاد کا تذکرہ بھی ہے. اب یہ محترم کہہ رہے تو میں دوسری طرف تھا، ہاں یہ بیان کر رہے تھے بزرگوار کہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا. میں تو کہا تو شکریہ ادا کرو، اللہ نے تمہیں حق دکھا دیا ہے. ہاں یہ محب اہل بیت کے نام جس کو تم میں معصوم تصدیق کر دے تو وہ یقیناً نام موجود ہوتے ہیں. ہاں اور دیکھیں کہ اللہ کی نعمات میں سے نعمات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ یہی محبت محمد اور آل محمد ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ نے یہاں پر آپ لوگوں کو توفیق دی ہے یہ غنیمت سمجھے. اور یہ مکتب آل محمد کی تعلیم کو واقعاً اپنے لیے ذریعہ نجات اور اسباب مہیا جو ہوئے ہیں اس سے استفادہ کریں. اپنے عقائد، اپنے مسائل، اور عالم اور طالب علم وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کر کے اور اپنے ہی عنوان سے آ کر کامیابی کا ذریعہ بن جائے. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کل بیان میں کہ اس مقدسہ کا نام بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے معین کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے میری ایک بیٹی اس قوم میں دفن ہوگی اور اس کا نام فاطمہ اور اس کا لقب کریمہ اہل بیت. اور علم کا معرفت اور پہچان کا ذریعہ آل محمد کے علم کا معرفت اور پہچان کا ذریعہ یہی قوم ہے جہاں پر مرکز قرار دیا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات عام و فام لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ جناب معصومہ کو ان کے حوالے سے دیکھیں یہ دختر ہے امام موسیٰ کاظم خار امام رضا علیہ السلام اور یہ پھوپھی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی اور ان کا 3 باب الحوائج سے رشتہ ہے. بیٹی کے اعتبار سے بھی اور علمی کے اعتبار سے پہچا سکے صاحب حسن المقال اور نقوش عصمت اور مختلف تاریخ قوم میں ملتا ہے کہ بی بی کی عظمت اور شان کے لیے یہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صلوات علی محمد و آل زیارت کے لیے ایک وفد مدینہ منورہ کیا. اتفاق امام موجود نہیں تھے. جب امام موجود نہیں تھے بہرحال دروازہ امام پہ حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد چلے گئے تو وہ کچھ سوالات تحریر کر گئے اور گھر میں دیکھے گئے کہ جب امام آئے تو ان کے جوابات معلومات کر کے امام سے جوابات لکھا دینا. اب واپس آئیں گے تو پھر یہی تحریر نامہ اور سوالات کے جوابات وصول کر کے چلے جائیں گے. بہرحال آئے اور امام سے ملاقات نہ ہوئی تو جب واپس آئے تو بھی دوبارہ امام سے ملاقات نہ ہوئی. لیکن جب امام سے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی تو ان سوالوں کے جوابات تحریر شدہ مل گئے. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. وہ تحریر شدہ جوابات لے کر ہاں وہ وفد جا رہا تھا. اتفاقاً پھر راستے میں امام سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ. جب امام سے ملاقات ہوئی دوبارہ راستے میں تو پھر امام سے انہوں نے یہی کہا کہ ہم پہلے آئے تھے تو ہم موجود نہیں تھے، لیکن ہم کچھ سوالات دے کے تھے تو اس کے جوابات امام نے وہی ان سے لیے اور لے کر پڑھے. پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی جوابات ہیں کہ جو میں نے دینے تھے. سبحان اللہ. سبحان پوچھا اللہ. کہ بھلا آپ موجود نہیں تھے؟ کہا کہ نہیں، میں نے یہ جوابات تعریف نہیں کیے، بلکہ میری بیٹی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کریمہ اہل بیت نے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی علم کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ اس گھر کی خواتین. ہاں تو اس لیے جب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا ہاں امام سے سلام دعا کے بعد امام نے پوچھا کہ اے علی ابن ابراہیم، آپ کے نزدیک ہماری ایک قبر ہے، آیا تم اس کی زیارت کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولا آپ کی مراد آپ کی بہن جناب فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم ہے. تو جواب دیا کہ بالکل وہی. کہا کہ ہاں مولا. تو امام نے ارشاد فرمایا جو حق کے معرفت رکھتے ہوئے رکھتے ہوئے میری بہن فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کی زیارت کرے گا واجبت لہو الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. ہاں لیکن دیکھیں کہ کتنی معرفت ہے. حق کے معرفت کا مقام کیا ہے؟ تو میں نے آیت اللہ مراشی و نجفی اللہ مقامہ کے حالات زندگی میں پڑھا ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے جناب معصومہ قوم کی زیارت کتنی مرتبہ کی ہے؟ لیکن معرفت والے عالم دین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے غالباً 25 سال نماز مغربین کی اسی حرم معصومہ قوم میں پڑھائی. انہوں نے جواب دیا 1 یا 2 مرتبہ، 1 یا 2 مرتبہ. تو یہ قابل غور ہے کیونکہ اسی طریقے سے ملتا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ علامہ ہلی کے پاس ایک زائرین کا وفد گیا تو علامہ ہلی سے انہوں نے پوچھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آپ نے زیارت کتنی مرتبہ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مختصر طور پر 1 یا 2 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد نہیں. تو وہ کہنے لگا اس زمانے میں اس کا مطلب ہے کہ آپ زیارت کے قائل ہی نہیں ہیں. ہاں کہ نزدیک ہوتے ہوئے آپ نے امام کی زیارت بھی مختصر وقت میں مختصر طور پر تعداد میں. تو امام علیہ السلام نے کی زیارت نزدیک ہونے کے باوجود تو علامہ علی نے کہا کہ آپ نے کتنی مرتبہ کی ہے زیارت؟ تو وہ کہنے لگے تو ہم تو زیارت کے بہت قائل ہیں. ہاں زیارت کے بغیر زندگی بھی ادھوری ہے. تو علامہ علی نے کہا کہ آپ جو جاتے ہیں تو امام علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں تو امام جواب دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر علامہ علی نے وہی کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. جواب ملا، سب نے سنا کہ یہ معرفت والی زیارت ہے. ہم جتنے ہی زائر ہیں اکثر طور پر اپنے دنیاوی کاموں کے لیے زیارت کے لیے آتے ہیں نا. ہم جتنے ہی زائر ہیں ہاں اپنی دنیاوی مشکلات، ہم اس کا منکر نہیں ہوں گے آپ، لیکن یاد رکھیں کم از کم ہاں زیارت کی بھی ایک درجہ اور معرفت ہوتی ہے. تو آیت اللہ مراشی نجمی نے بھی یہی تذکرہ کیا کہ آپ کی مراد زیارت سے کیا ہے. ویسے تو ہر روز نماز مغرب کے بعد میں زیارت کے لیے جاتا ہوں اور عمومی طور پر جاتا ہوں، لیکن جاتا اپنی ذاتی دنیاوی
مفاد کے لیے، جب بھی کوئی پریشانی ہوئی تو چلا گیا، لیکن کبھی بغیر طمع اور لالچ کے صرف 1 یا 2 مرتبہ میں نے مخدومہ سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی زیارت 1 یا 2 مرتبہ کی ہے۔ کوئی کام نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو، کوئی دنیاوی پریشانی نہ ہو، صرف معرفت زیارت کے حوالے سے تو 1 یا 2۔ تو جو ہم کہتے تھے نا، کیونکہ ہمارے ہاں جنت بھی بہت سستی ہے نا، دیہاتوں میں تو بہت زیادہ سستی ہو گئی ہے، 10 روپے سے شروع ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے، کہ جس نے اللہ کے نام پہ مسجد میں یا جس راہ میں دے دیا تو اس کے بدلے میں جنت مل گئی۔ یاد رکھے جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ عملیات کے ذریعے آؤ گے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ زیارت کا مفہوم ہے، ایک زیارت کا ایک مطلب ہے کہ انسان حق کے معرفت رکھتے ہوئے، اور یہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو سب طالب علم ہیں، تو میں ابھی بھی 2 دن پہلے جناب کریم اہل بیت کی زیارت پہ گیا، کچھ الفاظ ایسے تھے، ابھی غور کیا تو سمجھ آئے یہ کہ زندگی کے تو یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا مقام اور اتنا عظمت ہے، اے دختر امام موسیٰ کاظم آپ حق رکھتی ہیں کہ اگر ہم جیسے گنہگاروں کی سفارش و شفاعت کر دیں، تو آخر جملے بھی یہی ہے، کیا ہے؟ دختر امام موسیٰ کاظم ہماری شفاعت کرنا، اور ہمارے لیے جو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ حق کے معرفت کے ذریعے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو مانیں، پہچاننے کی ضرورت نہیں، وہ ماننا ناقص ماننا ہے، ماننا ہے تو ایسے مانے، پہچاننا تو ایسے پہچانے جیسے کہ ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، جناب مقداد تھے، جناب کمبر تھے، ہر زمانے میں اہل بیت کے مارنے والے معرفت والے موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو واقعہ کربلا کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے، جو امام نے چنے تھے وہ صرف مدینے سے سب ساتھ نہیں لائے تھے، بلکہ کچھ راستے میں تھے جن کو امام نے چن لیا تھا۔ اصحاب پیغمبر نہیں تھے، 25,000 اصحاب پیغمبر موجود تھے جب واقعہ کربلا پہنچا، 25,000، لیکن کربلا میں کتنے صحابی تھے؟ کربلا میں تو دیکھیے وہاں پر ابھی ایک مناسبت کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ پیغمبر میں سے یہ زہیر ابن قین ہے، زہیر ابن قین ہے، اور زہیر ابن قین یہ مکہ میں موجود ہے، اور اس کی کوشش کیا ہے کہ ملاقات نہ ہو امام حسین علیہ السلام سے، اس لیے دور دراز قیام لگاتا تھا کہ امام سے ملاقات نہ ہو، اتفاقاً کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک طرف امام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف زہیر کے لگے ہوئے ہیں، تو امام نے یہ جو ہم عرف عام میں بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی لحظہ اور لمحہ جو غور و فکر والا ہو تو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، تو وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے اور کون سا مقام ہوتا ہے؟ تو جب امام نے اپنے اصحاب میں سے یا اپنے حال میں سے اپنے افراد میں ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ زہیر کو بلا کے لیا، تو زہیر جیسا کہ تاریخ میں ہے اور کتب میں موجود ہے کہ دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، لقمہ اٹھائے ہوئے تھا، تو نوکر نے آ کر کہا کہ زہیر تمہیں حسین ابن علی نے بلایا، تمہیں حسین ابن، یہ جملہ کا وہی ہاتھ لگا، فکر میں مبتلا ہو گیا، تو اس کی بیگم نے کہا، بیوی نے کہا کہ زہیر کیا سوچ رہی ہو؟ زہیر کیا سوچ رہی ہو؟
آیا فرزند رسول بلائے دعوت دے تم جاؤ تو صحیح ملو تو صحیح دیکھو تو صحیح زہرا کلام کہتا کیا ہے وہ کسی کو مجبور نہیں کرتے اور یہ مسلمات میں سے امام علیہ السلام نے مکمل واقعہ کربلا میں کسی کو مجبور نہیں کیا تھا سبحان اللہ یہ حقیقت ہے ہاں بلکہ میں انشاءاللہ واقعات کے اعتبار سے تذکرہ کروں گا کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے کربلا میں کہا تھا جیسا کہ انتخاب التبری میں محسن ملت نے لکھا ہے اور خود تاریخ تبری میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی تھے جن نے کہا کہ مولا ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ہمیں موت پسند نہیں ہے ایسے افراد بھی تھے ایک شخص ہے کہ جو واقع کربلا میں موجود ہے اور امام کی خدمت میں کہتا ہے کہ مولا آپ کا ساتھ دوں گا میں بہادر ہوں لڑوں گا جنگ لیکن یاد رکھیں مولا کہ مجھے موت پسند نہیں ہے مجھے موت جب آپ تنہا بچ جائیں گے موت چلا جاؤں گا یہی تکلیف ہے اور وہ تھا اگر تاریخ تبری کا اور انتخاب تبری کا مطالعہ کریں کہ ایک شخص ملتا ہے اور اسی طریقے سے کہ جب امام تنہا رہ گئے تھے تو وہی شخص آیا امام کی خدمت میں کہنے لگا کہ مولا میری وہی بات ہے مجھے موت پسند نہیں مجھے موت بالکل امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں کوئی مسئلہ نہیں کیسے جاؤ گے یہ ہر طرف تو دشمن ہے اس نے کہا کہ مولا میں نے اس طرف ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے اس طرف باندھا ہوا ہے اور میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ امام کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے کہ اس کی سوچ ناقص ہو بچنے کے لیے اگر اس سے اس کی موت واقع ہو سکتی تو ممکن ہے امام اور راہ بتا سکتے کہ تم اس طریقے سے بچ سکتے خود نے کہا کہ یہ جو فوج موجود ہے میں یہاں جا کر گروں گا جب یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن یاد رکھنا دو کام ضرور کرنا دو کام یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جب بھی کسی اپنے محب کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں تو اس میں اس کے ذمہ کام لگاتے ہیں تاکہ دو کاموں میں ہاں ضرور یاد رکھنا کہنے لگا جی فرزند زہرا فرمایا کہ یاد رکھیں کہ اتنے دور چلے جانا اتنے دور چلے جانا میری ہر من ناصر کی صدا تیرے کانوں پہ نہ پہنچے وہ آواز نہ سن دور چلے جانا دوسرا کہ یہ جو تو نے کربلا میں منظر دیکھا ہے یہ جا کر لوگوں کو بتانا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے کربلا کے واقعات کربلا کے یوم عاشور کے حالات اور وہی شخص مختار سقفی کی فوج میں آیا اور اکثر واقعات مختار سقفی اسی سے ہی تصدیق کراتے تھے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مظلوم کربلا اپنے ساتھ سب مدینے سے تو نہیں لے کر آئے تھے نا زہیر ابن قائم کی بیگم نے کہا کہ زہیر جاؤ تو صحیح ملاقات تو کرو اور جب آئے تو جب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تو وہاں پر امام کو کوئی بہت بڑا لمبا بیان خطبہ وغیرہ نہیں ہے اگر جو بیان میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ملاقات ہوئی لیکن نہیں وہاں پر امام علیہ السلام نے زہیر کو ایک بات یاد دلائی وہ یہ تھی کہ زہیر آپ اور اصحاب رسول اللہ کے زمانے میں ایک جنگ میں تھے تو آپ لوگوں کو بہت بڑا مال غنیمت ملا تھا اور مال غنیمت لے کر بہت خوش ہوئے تھے تو سلمان فارسی نے آپ سے ایک بات کہی تھی وہ بات کیا ہے
سلمان فارسی نے آپ سے ایک بات کہی، تو زہیر نے فوراً اپنے فکر کو بڑھایا، گزشتہ حالات کو دیکھا، کہا کہ فرزند علی بطن مجھے یاد آ گیا، میں اس جنگ میں موجود تھا، اصحاب رسول بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، تو جب ہمیں مال غنیمت ملا ہم بہت خوش تھے، تو سلمان فارسی نے کہا تھا، اے زہیر آج تو ہمیں دنیا کا مال ملا ہے کہ ہم خوش ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک ایسی بھی جنگ آئے گی جس جنگ میں ہمیں دنیا کا مال نہیں ملے گا، آخرت کی نجات، آخرت کی نجات کی دعوت ہوگی۔ تو فوراً کہا اے زہرا کا لالا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ کربلا چلا گا، میں آپ کے ساتھ کربلا واپس آئے اور آ کر اپنی بیگم سے کہا بے شک آپ اپنے گھر میں چلی جائیں، میں مال دولت رکھتا ہوں آپ کے لیے، اور اپنے جتنے ساتھی تھے سب کو کہا کہ آپ اپنے اپنے مقاصد میں چلے جائیں، اب میں زہرا کے نام کے ساتھ، اب میں کربلا کے شہدا کی۔ تو اس کی بیگم نے ایک جملہ کہا کہ زہیر آپ میرے حاکم ہیں، شوہر ہیں، حق رکھتے ہیں، جیسا آپ کا حکم ہوگا اسی پہ عمل کروں گی، لیکن یاد رکھنا کہ جب قیامت کے دن نبیوں کا سردار پوچھے کہ زہیر تجھے کس نے کہا تھا حسین کے ساتھ کے لیے، تو کہنا کہ میری بیگم نے مجھے کہا۔ تو زہیر کہتا ہے کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی زہیر میں نے سنا ہے کہ صرف حسین کربلا کی طرف نہیں جا رہے بلکہ حسین کی بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ تو زہرا کے لال کی خدمت کرنا، میں زینب کبریٰ کی خدمت کروں۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ زہیر کی بیگم بھی ساتھ آئی اور یہی سفر طے ہوا کربلا کی طرف۔ تو جب زہیر حسین کے باوفا ساتھی تو یہی اصحابی موجود تھے، تو جب شب عاشور حسین ابن علی نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جاؤ، میں کہتا ہوں حسین اپنی عصمت پہ قربان جاؤ، وہاں بلایا تھا، اب کہہ رہے ہیں چلے جاؤ بے شک جانا چاہتا ہے، کیونکہ حسین نے ان کو جنت کے مقام دکھا دیے تھے اور فرمایا تھا جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، میں جنت کا ضامن ہوں۔ تو روایات میں اور واعظین بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، علماء بزرگان سے میں نے بھی سنا ہے کہ حسین نے کہا عباس چراغ بھی بجھا دو، جو جانا چاہتا چاہتا ہے۔ لیکن جب کچھ لمحات کے بعد چراغ جلایا گیا تو حالت کیا تھی؟ جو بوڑھے تھے انہیں کمریں کس لی، جو بچے تھے وہ اپنے پاؤں بلند کر رہے تھے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے حسین آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں، حسین آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے کہ جس کا جا کر حسین ہمیں یقین ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو اسی مقام پہ امام نے مقام فخر میں فرمایا کہ یہ تو میرا نصیب تھا کہ اللہ نے جو مجھے ساتھی عطا کیے، ساتھی عطا کیے، نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے تھے اور نہ ہی میری جد نانا کو نصیب ہوئے تھے۔ تو یہی زہیر میدان میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں آپ نے نہیں سنا کہ یہ زہرا کا لال ہے، لوگوں آپ نے نہیں سنا میں تو صحابی رسول ہوں نا۔ زہیر کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ نبی سجدے میں ہوتے تھے حسین سوار ہو جاتا
لے لوں؟ تو یہ حدیث اور روایات کون پڑھ رہا ہے؟ زہیر پڑھ رہا ہے. لیکن لوگوں نے جب زہیر کو شہید کیا تو روایات میں ملتا ہے اس خاتون کا، تو اس نے اپنے نوکر سے کہا یہ کفن لو، جا کر زہیر کو پہنا کے آؤ. جب اس کی بیوی نے کفن دیا زہیر کے لیے اور وہ نوکر گیا، اس نے دیکھا کہ صرف زہیر نہیں بلکہ نواسہ رسول بھی بغیر کفن کے، اولاد رسول بھی بغیر کفن کے آئے. اور واپس آیا تو اس نے خاتون اور بیوی نے